لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنی من نعرہ تکبیر و رسالت میں زنم دم سے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم قادری من نعرہ یا غوث اعظم دستگیر دم سے شاہ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب احباب بڑے شوق و ذوق کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا معدن انوار اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اور سلام کے بعد اس خدائے پاک اللہ شریف کا کروڑا شکر عظیم ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو بابرکت جمعہ کا دن نصیب فرمایا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو یہ رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نبی پاک نہیں بن کر ہے تمام اس جہان کے لیے بن کر نہیں ہے تمام جہانوں کے لیے بن کر ہے اب نبی پاک کی کردار کو دیکھا جائے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے نمونہ ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے اب دیکھیں نبی پاک کی ذات کیسے مظہر ہے رحمت للعالمین کا کیسے مظہر ہے نبی پاک اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے کہاں جلوہ فرما ہے مسجد نبوی میں صحابہ کا جھرمٹ لگا ہے کیا ہی حسین منظر ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ کو روک کے بحال کرے سب کو اس در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں بھی وہ روک کے دیکھنا نصیب فرمائے کیسا منظر ہوگا کہ جب صحابہ کرام موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق جیسے شیخین سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں اور سرکار جلوہ فرما ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک کافر کا بچہ کس کا بچہ کسی مسلمان کا نہیں کسی کافر کا بچہ جس کا باپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مارا گیا اب وہ بچہ ہو گیا یتیم وہ بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے کہ ماں میرا باپ تو چلا گیا دنیا سے اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں تو گھر کا گزارا کیسے چلائیں گے ماں کہتی ہے بچے ایسا کرتے ہیں کہ تیرے باپ کے اور بھی رشتے دار ہیں بھائی ہیں تیرے چچا زاد ہیں تایا زاد ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس چلتے ہیں وہ ہماری کچھ امداد کریں گے تو ماں اپنے یتیم بچے کو کافر کا بچہ لے کے اپنے باپ کے بھائیوں کے پاس جاتی ہے سارے اسے دھتکار دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے
دھرتی پر ایک شخص رہتا ہے جہاں بڑی دھوم ہے اس کی کہ اس کے پاس کوئی بھی سائل جاتا ہے سوال کرتا ہے تو اسے خالی نہیں لوٹاتا، تو کیوں نہ ماں مجھے اجازت دے میں بھی اس شخص کے پاس جاؤں۔ ماں کہتی ہے تو کس شخص کی بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ماں وہی جس کو لوگ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں کہتی ہے نہ بیٹا تم نے وہاں نہیں جانا۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کی صورت دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، جو اس کی تبلیغ سنتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تو تیرا باپ پہلے ہی کھو دیا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ تو بھی باپ دادا کے دین سے پھر جائے، تو جائے اور وہ تجھے نصیحتیں کرے تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتی۔ تو کہتا ہے ماں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جاؤں گا تو پہلے جا کے انہیں کہہ دوں گا کہ آپ نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کرنی، کوئی تبلیغ نہیں کرنی، بس میرا مسئلہ سنیں، حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ماں کہتی ہے چل ٹھیک ہے، ماں اس سے بچے سے وعدہ لیتی ہے اور بچہ چلتا ہے کرامہ مسجد نبوی میں پہنچتا ہے جہاں سرکار جلوہ فراز ہے۔ اور سرکار نے اس بچے کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں بیٹا بتا کیسے آنا ہوا؟ تو بچہ کہتا ہے اس طرح میرا باپ جنگ میں مارا گیا، حالانکہ وہ کافر کا بچہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا۔ تو بچہ کہتا ہے جی میری ماں کے سر پہ ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، سیرت تو پڑھی ہے سرکار کی، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اب دیکھیں سرکار کا جو خود عمل ہے وہ دیکھیں، سرکار اس کافر کے بچے کے لیے منبر سے اٹھتے ہیں اور اپنی کملی کی چادر اتار کر اس بچے کو دے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جا یہ اپنی ماں کے سر پہ جا کے دے دے۔ وہ بچہ جب چادر لیتا ہے راشن لیتا ہے بھاگتا بھاگتا خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بتا بیٹا کیسا برتاؤ کیا کہ کلمہ پڑھ تو نہیں آیا؟ کہتا نا ماں انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں کی، صرف پوچھا کیسے آنا ہوا، میں نے مسئلہ بتایا، انہوں نے اپنی کملی کی چادر اوڑھ کر عطا کر دی ہے۔ تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ مجھے انہوں نے چھوڑ دیا، دھتکار دیا۔ لیکن جس شخص کا کہتے ہیں کہ لوگ اسوہ حسنہ کا بڑا چرچا ہے، تو واقعی حقیقت تو اسے ایسے ہی پایا ہے، تو انہوں نے تو اپنی کملی کی چادر اوڑھ کر مجھے عطا کر دی۔ ماں کہتی ہے کہ بچے تو اور میں کیوں محروم رہے، چل مجھے بھی لے چل اسی بارگاہ میں، دونوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ سرکار کے عمل سے، کردار سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ کردار اپنائیں، انسانیت کو تو اسے خاطر رکھیں۔ ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے اپنے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن جو انسانیت ہے نا وہ ہمیں ایسا کرنے کا نہیں کہتی۔ انسانیت یہ کہتی ہے کہ بھلائی چارہ کیا جائے۔ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایک امت محمدی کے شخص کو ایسا ہونا چاہیے باعمل، شکل سے، کردار سے، اپنے عمل سے ایسا نظر آئے کہ جو دیکھے وہ کہہ اٹھے کہ محمد نبی کا غلام ہے، ایسی زندگی گزارے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ ہم پہ تام چنی کریں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے مسلمان معاشرے میں ایسا ہی ہے، جب رمضان آتا ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جھوٹ تواتر کے ساتھ بولا جاتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی کی جاتی ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جاتی، کم تولا جاتا ہے، میانہ روی اختیار نہیں کی جاتی۔ گھریلو مسائل طرح طرح کے ہیں، ان مسائلوں کا کیوں شکار ہے کہ ہم نے سرکار کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان کے عمل کو، کردار کو چھوڑ دیا۔ طرح طرح سے مسلمان پریشان ہیں، وبائیں ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو یہ کیسے حل ہوں گے کہ اپنی زندگی پر عمل کرے، ہر بندہ کسی کو کچھ نہ کہے، خود اپنے سے عمل شروع کرے، اپنے گھر سے عمل شروع کرے، اپنے پر اپلائی کر کے دیکھے، پھر دیکھیں آپ خود بدلیں تو آپ کو سارا جہان اچھا نظر رہے گا۔ اب دیکھیں نبی پاک کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولے کہ اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ اور سرکار کا جنہوں نے حسن دیکھا ہے، جنہوں نے حسن دیکھا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ایمان کی حالت میں، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صحابی۔ تو ہم لوگ جو بن دیکھے کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہماری شان نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا آنے والے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بن دیکھے میرے نام پر سر کٹانے کو تیار ہوں گے۔ اس نے یوسف کو کٹی
مصر میں انگشت زرا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں حضرت یوسف کا حسن عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے دیکھا تو نام چاہتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. یہاں سرکار کا حسن موجود نہیں ہے، فقط صورت کا چرچا سنا ہے، حسن کا چرچا سنا ہے. تو ان کے حسن کو دیکھ کر نہیں، ان کے نام پر کتنے عشاقان مصطفیٰ سر کٹانے کو تیار پھرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس نے ملاحت بھی پیدا کیا، اس نے ثبات بھی پیدا کیا، اور حضرت یوسف کو اس نے ثبات عطا کیا، نبی پاک کو اس نے ملاحت عطا کیا. اور یہ اس نے ثبات کیا، اس نے ملاحت کیا ہے. کہتے ہیں اس نے ثبات یہ ہے کہ اگر چہرے پر نظر پڑے تو جم نہ سکے. تو اس نے ملاحت یہ ہے کہ چہرے پر نظر پڑے تو ہٹ نہ سکے. حضرت یوسف کو اس نے ثبات ملا کہ نظر پڑتی تو جم نہ سکتی، ٹک نہ سکتی. اور تیرے اور میرے مخاط نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے ملاحت دیا کہ نظر پڑتی تو ہٹ نہ سکتی. ایسا حسن عطا کیا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کہتے ہیں نبی پاک مسجد نبوی سے باہر نکلے باغ کی سیر کو شرف بخشنے کے لیے، باغ کی سیر کو شرف بخشنے کے لیے. جب نبی پاک مسجد نبوی کے دور سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں تو ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوتا ہے، تو ان کے پاس سرخ رنگ کے دھاری دار کافی اونٹ ہوتے ہیں. تو نبی پاک کو ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے. تو نبی پاک قافلے کے امیر سے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کیا تم خریدنا چاہتے ہیں، خریدتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے جو قافلے کا امیر ہے کہ ہم مسافر ہیں، یہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے، خرید و فروخت کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کی صورت ایسی ہے، حسن ایسا ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا. اگر آپ نے خریدنا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھیج دیتا ہوں. اب دیکھیں آپ لوگ بھی تاجر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر تو کسی نے نقد چیز لینی ہے تو وہ اسے پیسے دے اسی وقت دی جاتی ہے، لے لی جاتی ہے. اور اگر کسی کو ادھار دینا ہو تو اس میں تو بندہ ضمانتی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ چیز ادھار لے رہا ہے، یہ شخص ضمانت ہے پھر ملتی ہے. اگر اس میں ضمانتی نہ ہو تو وہ چیز اگر آپ نہیں جانتے تو ادھار نہیں دیں گے. اب وہ شخص قافلے کا امیر سرکار کو نہیں جانتا اور سرکار کے ہاتھ اونٹ بیچ دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں خرید و فروخت کی گھر سے نہیں نکلا تھا، میں تو فقط سیر کے لیے نکلا تھا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لے جائیں، کوئی بات نہیں، پیسے دے دیجیے گا. سرکار کہتے ہیں میں صحابہ کے ہاتھ پیسے لوٹا دوں گا. اب جب سرکار نظروں سے ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ قافلے کا امیر دوسرے سے باتیں کرتا ہے کہ یہ بندہ کون تھا، اونٹ لے کے آپ اسے جانتے بھی نہیں ہیں. تو قافلے والے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانتا تو کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اونٹ دیا کیوں، کیسے لے گیا، دیا تو خود ہی ہے. اسی طرح وہ کوئی شروع تھی کہ پردے کی اور سے ان کی خطوط بولتی ہے میں ان کی ضامن ہوں، میں ان کی ضامن ہوں. تو کہتے ہیں چلو دل کو تسلی ہوئی، شاید ہماری گھر والی نے کہیں ان کو دیکھا ہو، کہیں جانتی ہو. تو آگے پوچھتے ہیں کہ بتا تو ان کو کیسے جانتی ان کے بارے میں. پردے کی اور سے عورت کہتی ہے خدا کی قسم جانتی میں بھی نہیں، خدا کی قسم جانتی میں بھی نہیں. تو کہتے ہیں پھر تو اس کی ضمانت دے. تو وہ عورت بولتی ہے، وہ کہتی ہے خدا کی قسم اس جیسا حسین چہرے والا، خوبصورت چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہتی ہے، اس جیسا سونا غلط بیانی ڈال ہی نہیں سکتا. انہی باتوں میں مصروف تھے کہ سرکار کے ساتھ بھی تشریف لاتے ہیں اور ان کی رقم لوٹاتے ہیں. اور وہ سب دن قافلے والے سرکار کی بات میں مدینہ پاک کا حاضر ہو کے کعبہ پر تو مسلمان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر میری ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب مکہ فتح ہوا نا تو نبی پاک سوار تھے خچر پر یا گھوڑے پر. تو ایک صحابیہ لکھتی ہیں اس میں کہ میں نے سرکار کی یہ انگلی، جسے چیچی کہتے ہیں، یہ انگلی سرکار کی اس پر میری نظر پڑی، اس پر نظر پڑی پردے کی اور سے. تو وہ کہتی ہے مرتے دم تک مجھے اس انگلی کا حسن نہیں ہوتا، مجھے مرتے دم تک اس انگلی کا حسن نہیں بولا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، ارے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آج ہمیں
سیرت پر، ان کے کردار پر عمل کریں، پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیسے نکھار آتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے میں ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کرونا کی وبا سے تمام عالم اسلام کو جو ہمارے مسلمان بھائی اس مرض میں مبتلا ہیں شفا عطا فرمائے، اور باقیوں کو اس مرض سے